نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، میرے محسن اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں، پھر سوچتی ہوں کہ چپ ہی رہوں۔ کہوں گی تو برا لگے گا، کہوں گی تو برا لگے گا، چپ رہوں گی تو جبر سہوں گی۔ اے ارباب محفل، کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم یہاں کیوں اور کس کے لیے جمع ہیں؟ اور اس سے بڑے ظلم کی اور کیا بات ہوگی کہ ہم جن کے لیے یہاں جمع ہیں وہی اس محفل میں موجود نہیں۔ جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا، جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا، اقرا جب مزدور خالی ہاتھ گھر گیا۔ جناب صدر، کیا اشارہ، کیا استعارہ، کیا جرم کیا کفارہ، کیسی بے بسی کیسا سہارا، یہ سسکتی موت کیا قیامت خیز نظارہ، کیا یہی ہے مزدور ہمارا؟ جی ہاں، یہی ہے مزدور ہمارا۔ جی ہاں عزیزان محفل، آپ سمجھ گئے، بالکل سمجھ گئے۔ میرے آج کا مطلع و مقطع کلام صرف اور صرف مزدور، جی ہاں یوم مزدور ہی ہے۔ یہ دن ایک تاریخی سانحہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ مزدوروں پر کیے گئے ظلم کا ماتم کیا جا سکے اور آئندہ کے لیے اپنے جرم کے کفارے میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کا عزم کیا جا سکے، بہتری کے لیے ٹھوس سے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا سکے۔ لیکن ستم بالائے ستم، دہائیوں سے بھی یوم مزدور منا کر بھی اس استحصال طبقے کو سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا۔ جناب صدر، مزدور ہی کے تو حالات ہیں جو بدلے تو بھی نہ بدلے، بدلیں گے تو بھی نہ بدلیں گے۔ رات دن خون پسینے سے چمن کو سینچا، رات دن خون پسینے سے چمن کو سینچا اور امیدوں کی کوئی کلی تک نہ کھلی۔ بابوؤں کی تو لگی مفت کی دہاڑی، بابوؤں کی تو لگی مفت کی دہاڑی، لیکن یوم مزدور پر ہی مزدور کو چھٹی نہ ملی۔ جناب صدر، مزدور ہی کسی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، مزدور سے ہی معاشرے جنم لیتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، مزدور سے ہی عالی شان عمارتوں کا وقار ہے۔ ایک مزدور ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے خوشیوں کے رنگ ڈھنگ نرالے ہیں، مزدور سے ہی ہمارے گھروں میں اجالے ہیں، ایک مزدور ہی ہے جو زمین کو چیر کر ہمارے لیے دسترخوان سجاتا ہے۔ جبر سہ لیتا ہوں میں، مجبور ہوں میں، جبر سہ لیتا ہوں میں، مجبور ہوں میں، میرا مطلب ہے مزدور ہوں میں۔ جناب صدر، سینکڑوں سالوں سے یوم مزدور منا کر بھی مزدوروں کے حالات نہیں بدلے، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مزدور باوقار ہوں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ انہیں ان کا حق ادا ہو، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا کنبہ نہال ہو، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مزدور خوشحال ہوں، کیونکہ ہمارے اندر کا سرمایہ درانہ منافق ایسا ہونے ہی نہیں دے گا۔ نہ ہی مزدور کے حالات بدلے تھے اور نہ ہی بدلیں گے، اور اگر اس کی امید بھی ہے تو اس کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانی چاہیے، سرخ انقلاب چاہیے، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ محسن نقوی نے کیا کمال کی بات کہی ہے، یہاں مزدور کو مرنے کی جلدی اس لیے بھی ہے محسن، یہاں مزدور کو مرنے کی جلدی اس لیے بھی ہے محسن کہ کہیں زندگی کی کشمکش میں کفن مہنگا نہ ہو جائے۔ جناب صدر، یہ موضوع صدیوں پر محیط، دہائیوں پر محیط مزدوروں کی محرومیاں ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ کر سکوں، یہ بارش کی بوند ہے جو برس گئی، ضمیر سامریت پہ سورہ اسرافیل ہے جو پھونک دیا، سرمایہ درانہ سوچ سے بنے شیشے کے محل پر پتھر ہے جو پھینک دیا۔ سوچ آپ کی، فیصلہ آپ کا، مجبوری مزدور، الفاظ میرے ضمیر کے، بس یہی ہے میری آج کی گفتگو کا اختتام۔ اجرت میں نہ ہوا اضافہ کام اور بڑھ گیا، اجرت میں نہ ہوا اضافہ کام اور بڑھ گیا، مزدور کا دن تھا امیر کا آرام بڑھ گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔